ہاں جی، ہو گئے کیمرہ۔ اچھا، وہ چلتے چلتے وہ کرتے ہیں بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں شادی کو مشکل بنا دیا گیا نا، اس سے بھی معاشرے میں بہت بگاڑ آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ مشکل ایسے بنا دی کہ ایک تو وہ سامان جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور حالانکہ اتنے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی والدین سامان اپنی بیٹی کو دینا بھی چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ بھی وہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا سردیوں میں اب شادی ہو رہی ہے تو گرمیوں کے پنکھے کو ضروری تو نہیں کہ اسی وقت دیے جائیں، اور جب گرمی شروع ہو تو اگر بیٹی زندہ ہے تو اس وقت بھی پنکھا اگر توفیق ہو تو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو جہیز کا سامان ہے اس میں یہ تھوڑے سے چلتے جائیں جو ہے وہ کمی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ رواج بھی ہے کہ جو دلہن کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جہیز ہو، حالانکہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور اخلاق بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر جو ہر شخص کے جو معاشی حالات ہیں وہ ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس دور میں یہ 2024 میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، آج جو ہے وہ 11 شوال المکرم ہے 1445 ہجری، تو کتنی مہنگائی ہے، کتنے حالات جو ہیں وہ پورے معاشرے کے خراب ہیں۔ اس میں یہ جو جہیز جیسی بعض لوگ تو اس کو لعنت کہتے ہیں، میں لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ شاید لعنت اس مفہوم میں لیتے ہوں کہ یہ ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی بنا رکھی ہے ہم نے خواہ مخواہ کی، تو اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ جو جہیز کی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہرگز ڈیمانڈ نہ کریں، اور جو والدین اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز بناتے ہیں وہ بھی ایک مناسب حد تک ٹھیک ہے۔ ہر والد کا والدہ کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کو ضرور دیں، تو جتنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پسلی کو دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں۔ اب یہ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ دوسروں کو وہ خواہ مخواہ مخمسے میں اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اور کتنی شادیاں جو ہے وہ رک جاتی ہیں۔ تو پھر شادی کے لیے بھی دین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جس حدیث میں دین کا بھی ذکر ہوا ہے، حسن و جمال کا بھی ذکر ہوا ہے، حسن و جمال بھی ہے، ٹھیک ہے وہ ساری باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ جو دیندار عورت ہے اس کو پسند کرو شادی کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر ہم معاشرے میں یہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو پھر یہ تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ اور پھر میں اکثر موقع پر یہ بات کرتا بھی رہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یار کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور رواج ہوتا ہے۔ بھائی رواج کی میں مخالفت نہیں کر رہا، اب میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی رواج کے مطابق چلوں گا، تو میں کسی سندھی رواج کی یا کسی پشتو رواج کی، بلوچی رواج کی، یا کوئی بلتستان کا ہے یا کوئی اور مطلب کشمیری ہے، تو میں اس کے رسم و رواج کی میں وہ مخالفت نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رواج کو، اپنے رسموں کو تبدیل کرو، ان رسموں کو تھوڑا سا ان میں ایک خوبصورتی لاؤ، ان میں کوئی ایک تجدید کرو، ایک نیا پن لاؤ، اس میں ایک آسانیاں پیدا کرو۔ دیکھو دین کے لیے بھی یہی فرمان ہے کہ لوگوں کو بشارتیں دو، ان کو خوشخبریاں دو، ان کو غمگین نہ کرو، پریشان نہ کرو، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ تو کیا باقی کاموں میں آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے تو اس شادی کے معاملے میں نہیں ہے؟ ہر معاملے میں ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے اب چاہا تھا کہ کچھ اس موضوع پہ بات کروں۔ ویسے تو لوگ اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے متعلق سوچتا ہے کہ ان کا کیا نظریہ، تو ہم نے اپنا نظریہ شادی کے حوالے سے اور خصوصاً جہیز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔